سورہ اعراف ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک سادی سی تھی، سادی سی وجہ تھی۔ صالح علیہ السلام، یہ عرب کا قبیلہ ہے، قوم سمود، یہ عرب کا قبیلہ ہے۔ یہ لوگ آئے تھے جناب صالح علیہ السلام کے پاس، آپ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اپنے بت چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، آپ یہ کام کریں کہ آپ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے کوئی معجزہ دکھائیں ہمیں، پتھر سے کوئی اونٹنی نکالیں۔ صالح علیہ السلام نے 3 دن کا وقت مانگا، آپ نے فرمایا 3 دن کا ہے، دیکھ لو یہی معجزہ مانگنا چاہتے ہو یا کچھ اور۔ 3 دن انتظار کرنے کے بعد قوم نے کہا کہ حضور ہم یہ چاہتے ہیں، آپ واقعی اگر سچے ہیں تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں۔ بس صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، وہ پہاڑ پھٹا، اس پہاڑ میں سے پتھر کی اونٹنی نکلی جو بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ جیسے وہ اونٹنی نکلی نا اور وہ چلنے لگی، اونٹنی ہائٹ میں بہت بڑی تھی، اس کی ہائٹ بہت بڑی تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا، پھر ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو آپ سے مذاق ہی کیا تھا، یہ اونٹنی نکل آئی، خیر کچھ ماننے والے ہوئے، کچھ نہ ماننے والے ہوئے۔ اب اونٹنی بڑی تھی، ایک بڑا چشمہ تھا قوم سمود کا، صالح علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ 1 دن پورا یہ اونٹنی پانی پیے گی اور 1 دن تم پینا۔ جس دن اونٹنی پیے گی تم نہیں پیو گے، اور جس دن تم پیو گے یہ اونٹنی نہیں پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی نا، اس کے بدلے میں پوری قوم کو دودھ دے گی۔ جب اونٹنی پانی پیتی تو اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم اس دودھ سے سیراب ہو جاتی۔ یہ ایک معجزاتی اونٹنی تھی، ایک معجزاتی اونٹنی تھی۔ اس دور میں ایک بادشاہ کی بیوی تھی، بہت خوبصورت، اس کی اولاد، اس کی بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ جب یہ اونٹنی دودھ دیتی، لوگ مائل ہونے لگے، تو اس بادشاہ کی بیوی نے، ایک شخص تھا، اسے ہائر کیا اور اس سے کہا کہ تم اس اونٹنی کے کوچے کاٹ دو، کوچے کاٹو گے نا تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھو گے میں اس سے شادی کروا دوں گا، میں کروا دوں گی شادی تمہاری۔ اور کچھ راتیں اس مرد کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزروائی۔ اب کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عورت کا نشہ اس شخص پر جب پڑا نا، وہ ماننے والا تھا اس اونٹنی کو، لیکن عورت کا نشہ جب اس مرد پر پڑا نا، تو اس مرد نے ان عورتوں میں سے ایک عورت کے حصول کے لیے اونٹنی کے کوچے کاٹ دیے۔ جب وہ پانی پی رہی تھی، کوچے مطلب نیچے سے اس کو ٹخنے اس کے کاٹ دیے۔ فعقروها، قرآن نے کہا ہے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها ولا یخاف عقباها، بس کوچے کاٹے تھے۔ اور پھر پہلا دن ان ساری قوم صالح کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن لال ہوئے، تیسرے دن کالے ہوئے، اور تیسرے دن رات وہ ان سب کے سینے پھٹ گئے، اور وہ صبح جب نکلے نا تو وہ ان کے گھر اور وہ خود سب بھوسا بنے ہوئے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ واقعہ قوم صالح کا سورہ اعراف میں ہے۔ یہ لکھنے کے بعد لکھا، خدا کا قہر و غضب سب سے زیادہ ان لوگوں پر آتا ہے جن کے دماغ میں عورت کا نشہ ہو۔ جب عورت کا نشہ بندے کے دماغ پہ آ جائے نا، امام غزالی نے لکھا ہے پھر قرآن اس کو اثر نہیں کرتا۔ جب عورت کا نشہ، لڑکی کا نشہ، عورت کا نشہ جب بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے، ہوس، سیکس، گندگی،
دماغ میں آ جاتی ہے نا، اور یہ آنے کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھ ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کی آنکھ میں خدا نے حیا دے دی، خدا اس کو ولایت دے دے گا۔ آنکھ میں حیا آ جائے۔ آج اتنا ظلم بھی دیکھے، جبر بھی دیکھے، بربریت بھی دیکھے، اتنے دکھ بھی دیکھے، تکلیفیں بھی دیکھی، یہ فلسطین، یہ بچے، یہ کشمیر، یہ فلاں، یہ مسلمانوں پہ ظلم، کچھ نہیں ہو رہا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اوکے، سب کچھ اوکے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے حیا ختم ہو گئی ہے۔ حیا ہوتی تو قرآن اثر کرتا، حیا ہوتی تو اللہ کا دین ہم پر اثر کرتا، حیا ہوتی تو نبی کی شریعت ہم پر اثر کرتی، حیا ہوتی تو مسلمان کا درد بھی ہم پر اثر کرتا۔ ہماری آنکھوں سے حیا اٹھ گئی ہے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد سب سے زیادہ مفسرین کرام نے لکھا ہے ایمان کی لذت چلی جاتی ہے جب آنکھوں کا حیا چلا جاتا ہے۔ اللہ عبادت کی لذت اور سکون لے لیتا ہے جب بندے کی آنکھ سے حیا چلا جاتا ہے۔ نہیں ملتا۔ میرے سامنے یہ قرآن، آپ کے بھی سامنے آتا ہے قرآن، اب وہ لذت وہ سکون خدا کا قرآن ہے، رحمان کا کلام ہے۔ ہم دیکھیں عجیب سی کنڈیشن کے اندر ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے آ جائے، ان کے لفظوں کی تاثیر ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ اس کا صرف یہ موبائل کی گھنٹی بجنا، میسج واٹس ایپ پہ میسج آ جانا، ٹنگ ہوا، میں نے نام دیکھا، نام میرے محبوب کا ہے، اس کی اپنی لذت آ رہی ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد اس کے لفظوں کی اپنی تاثیر، اس کے لکھنے کے انداز کی اپنی تاثیر، ہر ایک کی تاثیر ہے۔ قرآن کی کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک کی تاثیر ہے۔ میں گانا سنوں اس کی تاثیر، فلم دیکھے اس کی تاثیر، دنیا کے اندر کنجر خانے دیکھے اس کی تاثیر، سائن بورڈ دیکھے اس کی تاثیر، ہر ایک کی تاثیر تو مجھے مل رہی ہے۔ روٹی کی تاثیر، بریانی کی تاثیر، کھانے کی تاثیر، دیکھنے کی تاثیر، فلموں کی تاثیر، ڈراموں کی تاثیر، ہر ایک کی نامحرموں کو دیکھنے اس کی تاثیر لگتی ہے۔ اچھا، دل کو اچھا لگتا ہے، بار بار دل چاہتا ہے دیکھنے کو۔ اگر وہ بار بار چاہتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد بار بار کیوں نہیں چاہتا؟ پھر اس کی لذت کیوں نہیں ہے؟ اس کا سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی طرف دل اس طرح مائل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہم؟ اس کی لذت کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے پاک کلام کی لذت کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے؟ اس کی لذت بھی تو میرے لیے ہے، اور یہ حقیقی لذت ہے۔ جس کو یہ لذت مل جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے نزدیک دنیا کی لذت بالکل عبث ہو جاتی ہے۔ ایک ایک لفظ کی لذت، ایک ایک آیت کی لذت، ایک ایک سورت کی لذت۔